سوچنا، فکر کرنا اسلام میں ایک خاص مقام رکھتا ہے، ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ انسان کی زندگی میں سوچنے اور فکر کرنے کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کو اس صفت کی وجہ سے ممتاز قرار دیا گیا ہے، اسے دوسروں سے الگ کر دیا گیا ہے۔ وہ چیز جو انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، الگ کر دیتی ہے، اشرف المخلوقات کا درجہ دیتی ہے، وہ اس کا سوچنا اور فکر کرنا ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ کس طرح کی فکر کرتا ہے۔ فکر سے مراد یہ ہے کہ عقل کی توانائیوں کو استعمال میں لایا جائے۔ ہمارا ذہن روزانہ بیداری کی حالت میں 60,000 مرتبہ فکر کرتا ہے۔ یعنی ایک فکر ہمارے ذہن میں آتی ہے اور پھر جب وہ فکر ہمارے ذہن سے باہر جاتی ہے تو اس کی جگہ فوراً دوسری فکر لے لیتی ہے۔ ایک فکر آتی ہے تو دوسری فکر جاتی ہے، ایک فکر جاتی ہے تو دوسری فکر آتی ہے، اور یہ ہمارا روزانہ اٹھنے کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے تک کا معمول ہے۔ ہم پورا وقت مسلسل سوچ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اچھی سوچ ہو یا بری سوچ ہو۔ لیکن اس سوچ کے علاوہ بھی ایک خاص سوچ ہے، ایک خاص فکر کرنا ہے کہ جس کو اسلام بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ قرآن اور احادیث اس فکر کرنے کے بارے میں تصدیق کرتی ہیں اور اس کی تاکید بھی کرتی ہیں، اور اس قسم کی فکر سے انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ خدا سے نزدیک ہوتا ہے۔ خدا کی مخلوقات کے بارے میں سوچنا، آسمان اور زمین کے بارے میں سوچنا، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کے بارے میں سوچنا۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچنے سے انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی روح پرواز کرتی ہے اور مسلسل اوپر کی جانب جاتی ہے۔ جبکہ اگر انسان کسی بیہودہ چیز کے بارے میں سوچتا ہے، ایک ایسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے کہ جس سے نہ اس کی ذات کو فائدہ ہے اور نہ دوسروں کے لیے کوئی فائدہ مند ہے، اس قسم کی سوچ انسانی روح کو مسلسل نیچے کی جانب کھینچتی ہے۔ فکر کرنا اگرچہ کم ہو، لیکن اگر صحیح ہے تو وہ اس کے لیے چند سال کی عبادت کے برابر اجر رکھتی ہے۔ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ بابصیرت انسان کے لیے فکر کرنا اس کے دل کے لیے زندگی ہے، بالکل اسی طرح جیسے رات کی تاریکی میں ہاتھ میں چراغ ہو، تو جس شخص کے ہاتھ میں چراغ ہے وہ آسانی سے خود کو نجات دے سکتا ہے، کم ٹھہرتا ہے، کم رکتا ہے اور مسلسل اپنے منزل کی طرف چلتا ہے۔ لیکن اگر ایسا شخص کہ جو رات کی تاریکی میں سفر کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی روشنی نہیں ہے، تو وہ مسلسل گرے گا، بار بار رکے گا، رستے کا معلوم کرے گا، کبھی واپس پلٹے گا، کبھی آگے جائے گا اور اپنی منزل پر بہت دیر سے پہنچے گا، اور امکان ہے کہ شاید منزل پر بھی نہ پہنچے، راستہ بھٹک جائے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کوئی اپنی فکر کی آنکھوں کو راتوں کو بیدار رکھے گا، اپنی خواہشات کی بلندی پر پہنچے گا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سوچنا عقلوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ جس کی فکر نیک ہوگی، جس کی سوچ اچھی ہوگی، وہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا، کیونکہ انسان جس قدر سوچتا ہے، اچھا سوچتا ہے، تو وہ بینا ہو جاتا ہے، راستے اس کے سامنے واضح ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ کم ٹھوکریں کھاتا ہے اور جلدی اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ جناب مقداد جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک باوفا دوست تھے۔ ایک دن مقداد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا
کہ میں ابو ہریرہ کے پاس گیا تھا اور میں نے اس سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 گھنٹہ فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر جناب مقداد بیان کرتے ہیں کہ اتفاق سے میں ابن عباس کے پاس تھا، میں نے اس سے سنا کہ وہ فرما رہا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 گھنٹہ فکر کرنا 7 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور صحابی کے پاس گیا، میں نے اس سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 گھنٹہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ تینوں ایک ہی بات کو بیان کر رہے ہیں، لیکن ثواب میں کمی بیشی ہے۔ ہر ایک کی گفتگو دوسرے کی گفتگو سے اختلاف رکھتی ہے اور تینوں اس بات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر رہے ہیں۔ جناب مقداد نے ان تمام باتوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تینوں افراد صحیح کہہ رہے ہیں۔ ان کی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پیغمبر نے ان تینوں کو اپنے پاس بلایا۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم کس طرح سوچتے ہو، کس طرح فکر کرتے ہو؟ ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ میں قرآن کی آیت کے مطابق فکر کرتا ہوں کہ قرآن کی آیت میں موجود ہے کہ صاحبان عقل آسمانوں اور زمین کی خلقت کے بارے میں فکر کرتے ہیں، یعنی اس قسم کی فکر خدا شناسی کا باعث ہے۔ لہٰذا میں آسمانوں اور زمین کے رازوں کے بارے میں فکر کرتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا 1 گھنٹہ سوچنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے بعد ابن عباس سے پوچھا کہ تم بتاؤ تم کیسے فکر کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں موت کے بارے میں اور قیامت کے دن کی وحشت کے بارے میں سوچتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا 1 گھنٹہ فکر کرنا 7 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرے صحابہ سے پوچھا کہ تم کیسے فکر کرتے ہو؟ تو اس نے جواب میں عرض کیا کہ میں جہنم کی آگ، اس کی وحشت اور اس کی سختی کے بارے میں سوچتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا 1 گھنٹہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس طرح یہ اختلاف ختم ہوا اور یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ سوچنے کا تعلق نیت سے ہے کہ کون کس طریقے سے سوچتا ہے، اس کو اس کی سوچ کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ لہٰذا اپنی عقل کو بہترین انداز میں فکر کرنے کی عادت دیں۔